الیکشن 2024 ضلع راجنپور، جمشید صاحب کون یہاں کا سردار بنے گا؟ سب سے پہلے حلقہ NA 187 اور جیتے یہاں سے جعفر خان لغاری، ہارے تھے لاسٹ الیکشن میں شیر علی گورچانی۔ اب دیکھیں آپ نے کہا کہ کون اس حلقے سے سردار بنے گا، بھائی اس حلقے سے جتنے بھی امیدوار حصہ لے رہے ہیں وہ پہلے سے ہی سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نام کے ساتھ سردار نہ لگتا، بالکل ایسے ہی ہے، چاہے وہ دریشک ہوں، لغاری ہوں، گورچانی ہوں۔ سو اس لیے تو آپ یہ تو بھول جائیں نا کہ جی کون سردار بنے گا، بھائی سردار سارے ہیں۔ اس دفعہ اس حلقے کی انتخابی سیاست کا سردار کون بنے گا، میرا خیال ہے یہی مطلب تھا میرا، مطلب میں نے کہا چل پھر واضح کر لیں نا۔ سو اس دفعہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے، جیسے آپ نے بھی بات پچھلے رزلٹ کی کر رہے ہیں نا کہ جعفر لغاری صاحب جیتے تھے اور شیر علی گورچانی ہارے تھے، اور 30-35 ہزار ووٹوں سے وہ ہارے تھے تقریباً نا۔ تو اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو لیکن اس دفعہ بالکل سینیریو مختلف ہے۔ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب وفات پا گئے تھے جعفر لغاری صاحب، تو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کی اہلیہ بڑی متحرک ہیں، مینا لغاری صاحبہ، تو انہوں نے بڑے متحرک انداز میں اپنے جو شوہر کی جو نشست خالی ہوئی تھی وہاں پہ محسن لغاری صاحب کو امیدوار نامزد کیا تھا، بنایا تھا اپنا، اور PTI کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور تقریباً انہوں نے 34,000 ووٹوں سے ہرایا تھا سردار عمار لغاری کو، جو اویس لغاری صاحب کے بیٹے ہیں اور اپنا پہلا الیکشن لڑ رہے تھے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے، حلقہ بندی تبدیل ہوئی ہے اور ووٹ بھی بڑھ گئے ہیں، ووٹ بڑھ گئے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن جو فرق پڑے اب تھوڑا سا مطلب بالکل سینیریو مختلف ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو دریشک فیملی ہے جو روایتی طور پہ راجنپور کی ان دو کانسٹیچوئنسیز میں اپنا اثر رکھتی ہے اور ڈومینیٹ کرتی تھی، اور وہ میرا خیال دریشک فیملی ان نئی نصراللہ دریشک صاحب، سردار نصراللہ دریشک صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، اور ان کے بیٹے بھی نادہندگی کی وجہ سے نااہل ہونے کے بعد الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ سو براہ راست وہ دریشک فیملی اس میں نہیں ہے، اور نصراللہ دریشک صاحب کسی کمپین بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حلقے پہ آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں تو اس میں سابق آپ کو پتہ ہے کہ پولیس افسر، سینئر پولیس افسر اختر حسن گورچانی کے جو بیٹے ہیں سردار اطہر حسن گورچانی، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں گورچانی صاحب، اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ، اور ان کے ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں PTI کے وہاں عاطف علی دریشک ہیں، جو سردار نصراللہ دریشک کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، اور بھتیجوں کے بچے لگتے ہیں، تو اس حساب سے پوتے لگتے ہیں، تو ان کے بھتیجے کے بیٹے ہیں۔ تو اور ان کے ایک اور بھانجے ہیں، لیکن سردار نصراللہ کے جو ہیں وہ اویس دریشک، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آزاد حیثیت میں۔ تو ان چار کے درمیان مقابلہ ہے، اور لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اویس دریشک کی جو سپورٹ ہے وہ سردار نصراللہ دریشک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی کر رہے ہیں۔ تو سو مقابلہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان چاروں امیدواروں کے درمیان میں ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے، بظاہر کہ سردار نصراللہ دریشک صاحب کا اس مقابلے میں نہ ہونے کے بعد عمار لغاری صاحب کی جو اس دفعہ پوزیشن ہے، وہ پہلی کی طرح نہیں لیکن اس دفعہ جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے۔ اگرچہ مینا لغاری بھی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ سردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ عاطف دریشک کو سپورٹ کر رہی ہیں، چیزیں کر رہی ہیں، تو سو ان کا یہ بھی ہے۔ اچھا، ایک صوبائی حلقے میں شیر علی گورچانی صاحب بھی ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ جی، یہ جو اس کا جو ونگ ہے نا، 2 صوبائی حلقے وہ ہیں 200 PP 292 اور 293۔ تو اس میں جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں شیر افغان گورچانی یہ ہیں، اور دوسرے 293 سے ہیں شیر علی گورچانی صاحب جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، سابق ڈپٹی اسپیکر۔ تو سو یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ مسلم نواز کی ٹکٹ پر ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر ظاہر دونوں حلقوں سے ایک میں اسد امین ہے اور دوسرا شازیہ عابد صاحب ہیں جو مخصوص نشست پہ بنتی آئی ہیں، تو ان کا ونگ یہ ہے۔ اور عمار لغاری صاحب نے اپنی گورچانیوں کو اس دفعہ لغاری گورچانی الائنس ہے، اور عام طور پہ گورچانی ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آتے رہے ہیں، تو سو لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ گورچانی کے مقابلے میں گورچانی امیدوار نہیں ہیں، نیچے ونگز میں بھی ایون، اور لغاریوں کے مقابلے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو سو اس دفعہ تھوڑا سا سینیریو اس کانسٹیٹوئنسی میں مختلف ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو عمار لغاری کا جو ووٹ بینک ہے وہ جو ٹوٹ رہا ہے نصراللہ دریشک صاحب میں اور عاطف دریشک صاحب میں، تو وہ اس کا فائدہ عمار لغاری صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ NA 188 راجنپور کا دوسرا حلقہ ہے، NA کا نصراللہ دریشک صاحب 2018 میں PTI کے ٹکٹ پر یہاں سے کامیاب ہوئے، حفیظ الرحمان دریشک صاحب کو انہوں نے ہرایا، اور اس دفعہ کون ہے؟ نصراللہ دریشک تو ہے نہیں،
تو کون یہاں سے سردار بنے گا، انتخابی سردار؟ ہاں، تو اس میں ڈاکٹر حفیظ دریشک صاحب پہلے بھی MNA بن چکے ہیں اور یہ ان کا پہلا، اور ضلع ناظم بھی ایک دفعہ رہ چکے ہیں، تو یہ کافی مسلم نواز کی ٹکٹ پہ امیدوار ہیں. تو اس دفعہ ان کے مد مقابلہ آپ کو پتہ ہے کہ نصر اللہ دریشک صاحب بھی نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں، تو وہ ان کا مقابلہ ہے سردار احمد علی دریشک سے، جو میں نے بتایا کہ وہ بھی بھائی ہیں سردار عاطف دریشک کے، جو ہم بات کرتے ہیں حلقہ NA 187 سے. تو یہ MPA تو بنے تھے وہاں سے ڈیرہ غازی خان سے پہلے 2 دفعہ، لیکن اس دفعہ وہ MNA کی سیٹ پہ ہیں، سردار نصر اللہ دریشک صاحب والی سیٹ پہ جو شہر کی سیٹ ہے اور پاس کاؤنٹی، تو اس میں احمد علی دریشک PTI کی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں ہیں. تو یہاں پر حفیظ الرحمان دریشک صاحب، ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک جو ہیں وہ الیکشن میں سر، اور یہاں پہ جو 2 صوبائی حلقے کی سیٹیں ہیں جو PP 294 اور PP 295، اس میں جو پرویز گورچانی صاحب مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، اور یہ شیر علی گورچانی اور شیر افغان گورچانی کے والد ہیں. یہ پہلے بھی ایک دفعہ MPA رہ چکے ہیں پرویز گورچانی صاحب. تو یہ چیزیں، تو یہاں پر مطلب اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقابلہ، ان کا مقابلہ یہاں پہ عاطف علی سے ہے، اور یہاں پہ عاطف علی جو ہیں وہ اس کے MPA امیدوار کے طور پہ بھی میدان میں ہیں. اور جو مسلم لیگ نواز کے دوسرے حلقے میں عبدالعزیز خان دریشک امیدوار ہیں، اور جو سردار امان فاروق دریشک جو ہیں، امان اللہ کے سردار امان اللہ دریشک کے جو بیٹے ہیں سردار امان فاروق دریشک، وہ PTI کی ٹکٹ پہ امیدوار ہیں. یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ سردار نصر اللہ دریشک صاحب اگرچہ اور ان کے بچے کھل کے شاید سپورٹ نہ بھی کر رہے ہوں یا مخالفت نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ حفیظ الرحمان دریشک صاحب کی بظاہر پوزیشن اس دفعہ بظاہر بہتر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. NA 189 تیسرا حلقہ راجن پور کا 189، اور لاسٹ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں سردار ریاض محمود خان مزاری یہاں سے جیتے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، اور مسلم لیگ نواز کے امیدوار خضر حسین مزاری دوسرے نمبر پر رہے. اور مزاری سردار جو ہیں یہاں پر آمنے سامنے ہیں. کیا صورتحال ہے اس حلقے میں؟ کون سا مزاری سردار جو ہے وہ انتخابی سردار بنے؟ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس میں جو ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ مزدار بات کہ وہ اس میں 2 بھائی آمنے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، سردار ریاض محمود مزاری جو ہیں مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو زاہد محمود مزاری جو ہیں ان کے بھائی ہیں، اور وہ آزاد حیثیت PTI کے آزاد حیثیت کے امیدوار کے میدان میں ہیں. لیکن یہاں جو ایک اور اہم ترین مضبوط امیدوار ہے وہ شمشیر علی مزاری ہیں. نوجوان ہیں نسبتاً، اور ان دونوں کی سرداروں کی نسبت اور چیزیں، تو وہ اس کی وجہ سے مقابلہ جو ہے نا صحیح معنی میں ٹرائنگولر فائٹ ہے یہاں پہ. سردار ریاض مزاری، سردار زاہد مزاری اور سردار شمشیر علی مزاری. تو ان دنوں کے درمیان میں مقابلہ ہے. شمشیر علی مزاری آزاد حیثیت میں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو رجحان میں سردار عاطف مزاری جو گروپ کہلاتا ہے اس حلقے میں کانسٹیچوئنسی میں، تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور چیزیں کریں. تو اس میں انٹرسٹنگ دلچسپ مقابلہ ہے اس کانسٹیچوئنسی میں. 2 صوبائی حلقے دوست مزاری لڑ رہے ہیں. 297 سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے اور بڑا ان کا کردار رہا ایک وقت میں، اور بڑی ان کے اوپر بات ہوتی تھی، بڑا ان کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب PP سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، MPA کے امیدوار ہیں، NA سے نہیں لڑ رہے قومی اسمبلی سے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں PP 296 اور 297 میں؟ دیکھیں یہاں پہ دوست محمد مزاری مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، لیکن اب وہاں پہ PTI کے ہی آزاد امیدوار امیر حمزہ مزاری ہیں جو ان کے قریبی عزیز ہیں اور چیزیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور سردار یوسف خان دریشک، کیونکہ یہ حلقہ جو ہے وہ راجن پور کا کچھ حلقہ جیسے کوٹ مٹھن کا وہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو یہاں اس دفعہ سردار یوسف جو دریشک ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے مطلب دوسرا جو صوبائی حلقہ ہے اس سے امیدوار ہیں، اور جو PP 296 سے. تو یہاں مطلب یہ دونوں حلقوں میں سرداروں کے درمیان مقابلہ ہے. سرداروں کو پارٹیوں کے لیبل چاہیے، وہ صرف دے دیے گئے ہیں. یہاں ووٹ بینک پارٹی کا نہیں ہے، انڈیویجولز کا ہے. تو اس کانسٹیچوئنسی میں بہرحال اچھا 296 میں پیپلز پارٹی کو کوئی سردار نہیں ملا یا کیا ہوا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا یہاں کوئی امیدوار نہیں. دلچسپ بات یہ بات، ہاں یہ تو ہے. اس میں 2 نسبتاً بزرگ سینئر پولیٹیشین ریاض مزاری اور زاہد مزاری کا مقابلہ سردار شمشیر مزاری سے. تو نوجوان جو ٹرائنگولر فائٹ ہے، مطلب اس میں کوئی بھی جیت سکتا ہے.
ضلع راجن پور لاسٹ لائن، سردار جو بنے گا انتخاب کا، کس کے سر جو ہے وہ صحرا سجے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے 3، اگر ہم ایم این اے کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں 3 سیٹیں ہیں، تو تینوں میں سے کم از کم 2 سیٹوں پہ تو مجھے لگتا ہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی برتری ہے، ایک سیٹ پہ مقابلے میں